20 سال کے بچے کا کپڑا وہ پہنے تو اس کو دیکھ کے کیسا لگے گا؟ ایک 8 سال کے بچے کو 20 سال کیسا لگے گا؟ اس کی گنجی اس کے لیے کرتا ہے، بلکہ کرتا پاجامہ دونوں ہے یا نہیں؟ تو وہی طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا بھی، کہ اگر کوئی اپنی عمر میں جس علم کی اسے ضرورت ہے اس سے آگے بڑھنا چاہے تو یہی حالت ہوگا جو ایک 8 سال 10 سال کے بچے کو 20-30 سال کے کسی شخص کا کپڑا پہنا دیا جائے. تو جب تک بتدریج اس علم کو حاصل نہیں کرے گا اس میں پختگی نہیں آ سکتی. بتدریج اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے. شروعات کس سے کرے گا؟ اہم چھوٹے چھوٹے متون سے، اور پھر آہستہ بڑھتے ہوئے بڑی کتابوں کی طرف رخ کرے گا. اس کے بعد پڑھیں. اس کے بعد ایک قول ذکر کیا ہے، من لم یتقن الاصول حرم الاصول. پہلا والا حمزے کے ساتھ ہے الاصول، اور دوسرا والا واو کے ساتھ. یہ اصل کی جمع ہے، اور یہ الاصول وصلہ یصل کا کیا ہے؟ مصدر ہے. اگر کوئی پہلے اصول کو ضبط نہیں کرتا، حفظ نہیں کرتا، اچھی طریقے سے نہیں سمجھتا، حرم الاصول، تو وہ آخری منزل تک پہنچنے سے محروم ہو جاتا ہے. آخری منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، یہ اس سے پہلے ہی کٹ جائے گا. دوسرا قول، من رام العلم جملۃ ذهب عنه جملہ. اگر اکٹھے کوئی علم کو حاصل کرنا چاہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اکٹھے اس سے علم دور ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں حاصل کر پائے گا. تو یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ بردرس کا طریقہ ہے. جو ابتدائی چیزوں کو پڑھے بغیر ڈائریکٹ حدیث کی کتابوں سے اور تفسیر کی کتابوں سے شروعات کرتے ہیں. ابھی اس نے عربی زبان کے اندر ابتدائی چیزوں کو نہیں پڑھا ہے، نحو، صرف، فقہ، اصول فقہ، مصطلح الحدیث کچھ نہیں جانتا، اور شروع کر رہا ہے بخاری سے اور مسلم سے. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ان کتاب کے مصنفین نے جن اصطلاحات کو استعمال کیا ہے وہ اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا. اسے کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ یہ ھذا حدیث حسن غریب کہہ رہے ہیں، لا نعرف الا من ھذا الوجہ. کیا ترجمے سے سمجھ لے گا وہ؟ ممکن نہیں ہے. یہ مصطلحات ہے، ان مصطلحات کا کیا معنی ہے پہلے ان چیزوں کو اسے پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، تب یہ ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، بڑی چیزوں کو. آگے پڑھیں. یہاں پر شیخ نے 6 اہم ضوابط کو بیان کیا ہے طلب علم کی کیفیت کے. علم حاصل کرنے کی کیفیت جو ہے اس کی رعایت ضروری ہے. اس کی تفصیل 6 چیزوں کے اندر بیان کی ہے. پہلی چیز ہے حفظ مختصر فی. جس فن کے اندر آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے اس فن کے اندر جو مختصر کتاب ہے اس کو پڑھیں، یاد کریں. پہلے نحو کے اندر ہے، مصطلح الحدیث کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، تو پہلے کوئی مختصر پہلے آپ یاد کریں متن. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ضبطہ علی شیخ متقن. ایسے استاد کا انتخاب کریں جو متقن ہو، ضابط ہو، ماہر ہو، اور اس استاد کے پاس جا کر جس متن کو آپ نے پہلے یاد کر لیا ہے اس کو پڑھیں، اس متن کو. تیسرے نمبر پر عدم الاشتغال بالمطولات. جو بڑی بڑی کتابیں ہیں موٹی جلدیں والی، تو ابھی اس مرحلے میں ان موٹی اور مجلدات کو، موٹی کتابوں کو ابھی دیکھنے کی طرف نہ جائیں. یہ مرحلہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے ان مطولات کو پڑھنے کا. جیسے فتح الباری ہے، تفسیر طبری ہے. اگر کوئی ابھی ابتدائی درجات میں ہو، متوسطہ کے مرحلے میں، ابھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے. ثانویہ کے مرحلے میں آخر میں جاتے جاتے ان کتابوں کو دیکھنا شروع کرے وہ،
یا پھر فضیلت کے مرحلے میں جا کر ان چیزوں کو پڑھے. تو ابتدائی درجات میں متوسطہ ہے، ابتدائی درجہ ہے، تو ابھی اس طریقے پر وہ آگے بڑھے. لا تنتقل من مختصر الى آخر بلا موجب، بغیر کسی ضروری سبب کے ایک متن کو آپ نے شروع کیا تھا، اسے چھوڑ کر پھر دوسرے متن کی طرف، پھر کچھ دنوں بعد اسے چھوڑ کر تیسرے کی طرف، جیسے بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. جس کو شروع کیا ہے پہلے اس کو ختم کریں، اس کے بعد ختم کرنے کے بعد کسی دوسرے متن کی طرف جائیں. اس طرح بیچ میں چھوڑ چھوڑ کر بڑھنا یہ طریقہ مفید نہیں ہے. اور 5ویں نمبر پر اقتناص الفوائد والضوابط العلمیہ، جو علمی فوائد آپ کو استاد کی طرف سے بیان کیے جائیں ان کو نوٹ کرتے رہیں. اگر ایک طالب کے پاس استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور کاپی قلم نہیں ہے تو حقیقت میں وہ طالب علم نہیں ہے. حقیقت میں اسے طالب علم نہیں کہا جاتا. اس کے پاس قلم ہونا چاہیے، الا کہ اس کا قوت حافظہ امام بخاری کی طرح ہو تو اسے پھر معفو عنہ سمجھا جا سکتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا قصہ جانتے ہیں نا؟ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھیوں کے ساتھ کچھ لکھ نہیں رہے تھے، تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ ارے یہ کیا ہے، آپ کچھ لکھ نہیں رہے. پھر کسی دوسرے نے تیسرے دن کہا، پھر اور کسی نے کہا. آپس میں چیمی گوئی ہونے لگی ان کے تعلق سے. یہ اپنی عمر برباد کر رہا ہے، آکے کیا کر رہا ہے، ماں باپ نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے اور یہاں پر اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، کبھی کچھ لکھتا نہیں ہے. جب اس طریقے سے 15 دن گزر گئے اور صبر نہیں کر پائے، تب کیا کہا امام بخاری نے کہ بہت زیادہ تم لوگ میرے خلاف زبان کھولنے لگے ہو، اب تک تم نے کیا لکھا ہے ذرا دکھاؤ. تو انہوں نے دکھایا تو کہا کہ یہ مجھ سے سن لو، تم لکھ رہے ہو اور میں اسے الحمدللہ اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے سناؤ. تو انہوں نے سنانا شروع کیا. تو جو لکھے ہوئے تھے وہ اپنی کاپی میں کہیں کہیں پر کچھ چھوٹ گیا ہے، کہیں غلط لکھ دیا ہے، تو ان کے حافظے سے اپنی کاپی درست کرنے لگے. کتنی حدیثیں لکھ چکے تھے؟ 15,000 حدیثیں لکھ چکے تھے، اور یہ مکمل ان کے حافظے میں محفوظ تھا. تو اگر آج بھی کسی کے پاس ایک قوت حافظہ ہے تو وہ نہ لکھے چلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور اس طرح اگر آپ کو نہیں لگ رہا ہے تو لکھیں، اس لیے کہ الحفظ خوان، یہ جملہ یاد کر لیں، الحفظ خوان. یہ حافظہ جو ہے نا یہ خیانت کرنے والا ہے. اچانک آپ کے دماغ سے کبھی اڑ جائے گا. اگر لکھا ہوا ہے تو فوراً آپ جا کے اس کی طرف رجوع کریں گے. اس لیے جب کوئی لکھتا نہیں وہ حقیقت میں طالب علم نہیں ہے. اور آخری چیز جمع النفس للطلب والترقی فی. طلب علم کے اندر وہ ایک دم ترکیز کر کے رکھے، ادھر ادھر بھٹکے نہ، ہر چیز کے ساتھ الجھے نہ. جو آپ کا کام ہے اس کام میں اپنا پورا فوکس کر کے رکھے. جو ہر چیز کے اندر الجھتا ہے وہ حقیقت میں اپنے اصل کام سے پھر بھٹک جاتا ہے. تو اس طرح ادھر ادھر نہ بھٹکے اور آہستہ آہستہ اس علم کے راستے میں ترقی کرتا پھرے. ادارے والے کیا کر رہے ہیں، فلاں استاد کیا کر رہا ہے، آج ملک کی حالت کیا ہے، کہاں میچ ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کی اگر اس کی خبر ہوگی تو جو اصل اس کا کام ہے نا اس کی خبر نہیں ہوگی. اس لیے جو اصل آپ کا ٹارگیٹ ہے اسی پر پورا فوکس رکھیں. آگے بڑھیں. اس کے بعد تیسرا قاعدہ بیان کیا ہے کہ اس علم کو معلم سے، استاد سے پڑھنا. اگر کوئی ذاتی مطالعے سے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس علم کو حاصل کر لوں گا تو یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے، خام خیالی ہے. حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ذاتی مطالعے سے، سیلف اسٹڈی سے کوئی عالم دین بن جائے. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، معلومات جمع بھی بہت کر لی، لیکن ایسی ٹھوکر کھائی ہے کہ کبھی اس سے ابھر نہیں سکے.
اور اس طرح کی مثالیں بے شمار ہیں، اس طرح کی مثالیں بے شمار ہیں جنہوں نے ذاتی مطالعے سے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور کسی ایک کا بھی نتیجہ، علی الاطلاق کہہ رہا ہوں، کسی ایک کا بھی نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ ہر کسی نے ٹھوکر کھائی ہے جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ذاتی مطالعے سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، استاد کے بغیر یہ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ من دخل فی العلم وحدہ خرج وحدہ، جو اس علم کے اندر اکیلے داخل ہوگا اکیلے نکلے گا۔ کیا معنی اس کا؟ اس کی تفسیر بھی آگے کی ہے، اے من دخل فی طلب العلم بلا شیخ خرج منہ بلا علم، بغیر استاد کے علم کے اندر داخل ہوگا تو بلا علم باہر نکلے گا، علم لے کر باہر نہیں نکلے گا۔ تو اس علم کو استاد سے حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد امام اوزاعی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، کان ھذا العلم کریما یتلاقاہ الرجال بینہ، ایک زمانے تک یہ علم انتہائی کریم تھا، معزز تھا، علماء اور طلبہ علم ایک دوسرے سے سن کر اس علم کو حاصل کرتے تھے، استاد کے سامنے بیٹھ کر ایک طالب علم اس علم کو حاصل کرتا تھا۔ لیکن جب سے یہ کتابوں کے اندر منتقل ہوا، اس وقت سے نتیجہ کیا نکلا کہ بہت سارے لوگ ان کتابوں کی طرف رخ کرنے لگے، علماء کو چھوڑ دیا، مشائخ کو چھوڑ دیا اور کتابوں سے علم حاصل کرنے لگے، اور پھر یہیں سے وہ گمراہ ہوئے۔ تو حقیقت میں یہ علم جب تک استاد اور شاگرد کے درمیان صرف تھا، کتابوں کا وجود نہیں تھا، اس وقت تک یہ کریم تھا۔ لیکن جب سے کتابوں کا وجود ہوا اور بہت سارے لوگوں نے استاد کو نظر انداز کر کے ڈائریکٹ کتابوں سے علم حاصل کرنا شروع کیا، تو یہیں سے گمراہی کا دور شروع ہوا ہے۔ آگے بڑھیں۔ تیسرے قاعدے سے اس چوتھے قاعدے کا گہرا تعلق ہے۔ تیسرا قاعدہ کیا بیان کیا؟ جی، استاد سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھے قاعدے کا تعلق اس سے بہت گہرا ہے، یہ استاد کیسا ہو؟ تو یہ استاد منہج سلف پر گامزن ہو، اختیار المعلم الصالح، ایسا معلم ہو جو صالح ہو، مناسب ہو۔ اور کون سا معلم مناسب ہوتا ہے؟ شیخ نے آگے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کر کے بیان کر دیا ہے۔ کیا قول ہے؟ ان ھذا العلم دین، یہ علم جو تم حاصل کر رہے ہو صرف معلومات جمع نہیں کر رہے ہو، بلکہ استاد سے دین حاصل کر رہے ہو۔ جو علم لے رہے ہو یہی تمہارا دین بن جائے گا۔ اس لیے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو کہ استاد کا منہج کیا ہے، استاد تمہیں اصل علم دے رہا ہے یا اس علم کے ساتھ کچھ ملاوٹ کر کے دے رہا ہے۔ اگر ملاوٹ کر کے دے گا تو یہ ملاوٹ والا دین تمہارا بن جائے گا، اور اللہ رب العالمین کے پاس یہ ملاوٹ والا دین قابل قبول نہیں ہوگا جب قبر میں پیش کرو گے اس ملاوٹ والے دین کو۔ اس لیے اچھی طرح استاد کو جانچ لو، پرکھ لو کہ یہ سلف صالحین کے منہج پر گامزن ہے یا یہ بدعتی ہے، منحرف ہے۔ کسی منحرف کے پاس گرچہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا علامہ ہو، علم حاصل نہیں کر سکتے۔ جاہل رہ جانا بہتر ہے کہ فطرت سلیمہ پر اس کی وفات ہو جائے، اس سے کہ کسی منحرف اور بدعتی کے پاس علم حاصل کرنے جائے اور اس کا یہی دین بن جائے، اور اللہ رب العالمین کے پاس اس بدعت کو دین کے طور پر پیش کرے اور رد کر دیا جائے اور جہنم رسید ہو جائے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ فطرت سلیمہ پر اس کی وفات ہو جائے۔ اس لیے ہر ایک سے ہم علم بھی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا صالح ہونا، سلف صالحین کے منہج کا حامل ہونا ضروری ہے۔ آگے بڑھیں۔ والتأدب جفوتہ، استاد کی تعظیم و توقیر کرنا، ادب و احترام کے ساتھ ان کے سامنے پیش ہونا، اور اگر کبھی استاد کی طرف سے کوئی سختی ہو تو اس پر صبر کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ اگر طالب کے پاس استاد کی سختی پر صبر نہیں ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں قرآن کے اندر، کیا کہا خضر علیہ السلام نے؟ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صبرا، آپ کے پاس صبر نہیں ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔
اس لیے بہت سارے مشائخ پہلے صبر کا امتحان لیتے ہیں، بہت سارے مشائخ پہلے صبر کا امتحان لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب پتہ چل جائے کہ حقیقت میں یہ طالب کیا ہے، صبر کرنے والا ہے، حریص ہے، تو پھر اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں کہ ہاں یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ جو نئے طلبہ اس سال آئے ہیں، بہت سارے کو اندازہ ہو گیا ہوگا، جن کا میں نے انٹرویو لیا تھا 3 بار 4 بار 5 بار کے بعد میں نے انٹرویو لینے کے لیے راضی ہوا، یا پہلی بار ریجیکٹ کر دیا، 2-3 دن 4 دن 5 دن لگاتار لگے رہے۔ اگر لگا کہ حقیقت میں یہ صابر ہے، یہ پڑھنے والا ہے، تو ایسے بچوں کو ہم نے مرحباً کہا اور ان کو لیے گیٹ کھولا، اور جو شروع میں نکل گئے وہ نکل گئے۔ ہمیں ایسے طلبہ نہیں چاہیے، جو صبر کے ساتھ ہمارے ساتھ جا سکتا ہو، ان کے لیے گیٹ ہمارا کھلا ہے، ان کے لیے ہمارا دل کھلا ہے، ہمارے اوقات کھلے ہیں، دن و رات ان کے لیے ہم محنت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اسے اس علم کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہو، علم کی فکر نہ ہو، علم ملے یا نہ ملے، تھوڑا کم بیشی ملے چلے گا، لیکن دوسری چیزیں ہائی فائی ہونی چاہیے۔ تو یہ بندہ کبھی علم کے راستے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس کے پاس صبر ہے وہ ہر چیز کو برداشت کر لے گا، اگر علم مل رہا ہو تو یہ بہت ضروری ہے کہ استاد کی تعظیم و توقیر کرے، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ان کے سامنے پیش آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے کس طرح پیش آتے تھے؟ کأنما علی رؤوسہم الطیر، دیکھنے والے کو ایسا لگتا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حقیقت میں ایک استاد کے سامنے طالب علم کو اسی طرح ہونا چاہیے۔ کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جو حقیقت میں اپنے آپ کو طالب کہتا ہو، کہ استاد کے ساتھ بے ادبی کرے، وہ یہ تصور سے باہر کی چیز ہے۔ اور پھر استاد اگر کبھی استاد کی طرف سے سختی ہو تو اس وجہ سے اپنا راستہ نہ بدل لے، بلکہ اس پر صبر کرے۔ بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے من لم يصبر على ذل التعلیم بقی عمرہ فی عمایۃ الجہالہ، کہ اگر تعلیم حاصل کرنے کی ذلت کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تو زندگی بھر جہالت کی ذلت کو برداشت کرتا رہے گا۔ لیکن چند سال اگر استاد کی سختی کو برداشت کر لیتا ہے تو زندگی بھر عزت کی زندگی گزارے گا۔ لیکن اگر چند سال اسے استاد کی سختی برداشت نہیں ہوتی ہے تو زندگی بھر جہالت کی ذلت کے ساتھ اسے گزارنا پڑے گا۔ آگے پڑھیں۔ یہ 15 قواعد ہوئے ہیں اب تک، وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چونکہ 30 قواعد ہیں تو 15 پر ہی آج کا یہ درس موقوف کیا جائے، اور کسی دوسرے درس میں، تاکہ جلد بازی کے چکر میں اہم چیزیں فوت نہ ہو جائیں، اس لیے انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی دن سوموار کے دن ہم یہ باقی کتاب مکمل کریں گے باذن اللہ تعالی۔ 15 قواعد آج ہوئے، باقی 15 قواعد اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جی اب یہ 3 نسخے بچے ہوئے ہیں، تیار ہیں آپ لوگ حاصل کرنے کے لیے؟ اب کتاب کی طرف کوئی نہ دیکھے، جس کو پوچھا جائے جواب معلوم ہو بس ہاتھ اٹھائے۔ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جو سوال کیا جائے گا تقریباً سب کو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے، تو اپنی طرف سے جواب نہ دے بلکہ بس ہاتھ اٹھائے جس کو جواب معلوم ہو، اور ہم انتخاب کریں گے اور اس پر راضی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول، طلب علم کے اندر حیا اور تکبر رکاوٹ ہے، یہ حیا اور تکبر نہیں ہونی چاہیے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول کون بیان کر سکتا ہے؟ کتاب کی طرف دیکھیں نہیں، آپ تو پڑھ رہے تھے ابھی، آپ کا وہی نام ہے جو آپ نے پڑھا۔ جی پتہ ہے؟ جی آپ احسن، تبارک اللہ فیک، تفضل، جزاک اللہ خیر۔
اسی سلسلے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، اسے کون بیان کر سکتا ہے؟ جی بتائیں۔ ماشاء اللہ، احسنت، بارک اللہ فیک، تستاہل، جزاک اللہ خیر۔ یہ آخری سوال ہے، تھوڑا مشکل پوچھنا چاہیے۔ شیخ نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا کیفیت الطلب کے سلسلے میں، طلب علم کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کی رعایت ہونی چاہیے۔ کتاب کی طرف نہ دیکھے کوئی، 6 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ جی کوئی ہے جو 6 چیزوں کو بیان کر دے اور یہ انعام لے؟ جی عظیم الدین صاحب بتائیں۔ یہ سوال تھوڑا مشکل ہے۔ احسن، ایک باقی رہ گیا بس۔ الحمدللہ 5 بہت ہے، 6 میں سے آپ اس کے مستحق ہیں، بارک اللہ فیک۔ اسی کے ساتھ آج کے اس درس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آئندہ سوموار کو انشاءاللہ باقی حصہ کتاب کا مکمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس درس کو ہم سب کے میزان حسنات میں شمار فرمائیں، آخرت میں اپنے نامہ اعمال کو جب ہم دیکھیں تو ہمیں خوشی محسوس ہو، ہمیں کسی طرح کی رسوائی نہ ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔